لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بیدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ کل آپ سماعت فرما رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جن دو چنے ہوئے لوگوں کو بھیجا تھا خدا کے حکم سے، وہ صادق و صدوق تھے، یا یوحنا و بولس تھے۔ نام سے کوئی بحث نہیں، کام سے بحث ہے۔ تو ان کو بہت مشہور ہونے کے بعد بادشاہ نے جیل خانے میں ڈال دیا۔ اور پھر جب ان کی گفتگو سنی بلا کر کے تو ایمان بھی لایا، اور اس کے ساتھ کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی شہر کا حال وہی تھا جو تھا۔ آدمی اپنی پسند و ناپسند سے مغلوب ہے۔ شہر والوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، پتہ نہیں کہاں سے آپ آئے ہو، آپ کے سبز قدم جب سے آئے ہمارے یہاں نحوست ہی نحوست ہے، اور ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آنے کے بعد آپ کے یہاں بارش ہوئی ہی نہیں، کوئی قطرہ ہی نہیں گرا۔
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست آپ ہی کی طرف سے ہے. اور دنیا کا یہی طریقہ ہے، جب بھلے دن ہوتے ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں یہ سب ہماری وجہ سے ہے، اور جب برے دن ہوتے ہیں تو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہاں بھی کچھ حکمراں یہ کہہ کر کے آئے تھے کہ تمہارے بھلے دن آنے والے ہیں، اب ہم آ گئے ہیں، لیکن انتظار کر کے لوگ تھک گئے، کوئی بھلا دن تو نہیں آیا. دن تو جیسا تھا ویسے ہی رہا، بلکہ اس سے کچھ برا ہی ہوا جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی اچھائی دیکھو تو اپنی طرف منسوب کرو، اور جب کوئی بری بات دیکھو تو کسی اور پہ ڈال دو. وہی ہوا یہاں. اب چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، یہ نبی اور رسول نہیں تھے، ولی تھے، لیکن ان کے اندر شانیں تھیں. اولیاء کے اندر بھی بڑی بڑی شانیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرشتادے لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے، لیکن خدا کے حکم سے بھیجا گیا. جب قوم نے ان کو یہ کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور آپ سے ہم بدشگونی لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا کہ تمہاری بدشگونی کوئی ہمارے وعظ و نصیحت کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری بدشگونی تو خود تمہارے ہی پاس ہے، وہ تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بدشگونی تو یہ ہے تمہارے لیے کہ تم وعظ و نصیحت کو بدشگونی کہتے ہو، اور وہ ہماری طرف سے نہیں. بہرحال ان سے جب کچھ نہیں بنایا تو دھمکی آمیز لب و لہجے میں گفتگو شروع کی. اور انہیں منحوس کہنا شروع کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہیں اگر کچھ بدشگونی کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو لوگ اچھے لوگوں کی طرف ہی اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ جب سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں نا بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری بدشگونی انہی کی وجہ سے ہوئی. آج بھی یہی دستور ہے. تطیر کو تو حضور ناپسند کرتے تھے. کوئی پرندہ کچھ بول دے یا سیدھی طرف سے اڑ کے چلا جائے یا الٹی طرف سے یا کسی کے اوپر بیٹھ جائے، یہ سب تو حضور نہیں تسلیم کرتے، اس کو ناپسند کرتے. لیکن فعل جو ہے نیک فعل حضور لیتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التفاؤل ویکرہ التطیر.
حضور نیک فال کچھ الفاظ سے نکال لیتے تھے، لیکن یہ بدشگونی جو اس طرح سے لوگ لیتے ہیں، اس پرندے کا بولنا منحوس ہے، اس وقت بولے تو بڑا منحوس ہے، یہ سر پہ بیٹھ جائے تو بڑا منحوس، طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور اس کی وجہ سے بدشگونی ہے۔ یہ پرندہ بولے تو کوئی مریض مرے گا، یہ ابھی بھی دیہاتوں میں ہے، یہ پرندہ بول رہا کوئی مرے گا، نہ بولتا تو سب زندہ ہی رہتے۔ کیا حماقت ہے! کہا یہ پرندہ بول رہا تو لگتا ہے کوئی مرے گا، کوئی مرنے والا ہے، یعنی یہ نہ بولتا تو سب جیتے ہی رہتے، آب حیات پی کے آ گئے تھے سب۔ اللہ حول ولا قوة۔ حماقت ہے بھی کس غضب کی! سرکار جب مدینہ طیبہ کے راستے میں تھے، بالکل مدینے سے قریب پہنچ رہے تھے، تو ایک شخص ملا، سرکار نے اس سے دریافت فرمایا، من انت یا فتیٰ، اے نوجوان تو کون ہے؟ اس نے کہا بریدہ ابن اسلم، میں بریدہ ابن اسلم ہوں۔ صدیق اکبر سے آپ مخاطب ہوئے، صدیق اکبر ہمراہ سفر تھے، فرمایا قد برد امرنا والصلح، اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہوا اور صلاح پذیر ہوا، اب اچھا ہی اچھا ہے۔ نام سے وہ معنی نکال لیا، برد کے معنی ٹھنڈک کے ہیں۔ اور چونکہ اس کے باپ کا نام اسلم تھا تو وہاں سے بھی فعل آپ نے نکال لیا کہ اب معاملہ سب سلامتی کا ہے۔ تو اس طرح سے آپ فعل لیتے تھے، لیکن تطیر، نحوست، بدشگونی یہ کچھ نہیں۔ تو قوم سے جو مکالمہ ہوا ان کا وہ ذرا دیکھیں آپ، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو آپ سے بدشگونی لے رہے ہیں، قوم نے کہا، یعنی آپ کا آنا ہمارے یہاں ہمارے لیے کچھ اچھا شگون نہیں ثابت ہوا، آپ بڑے منحوس لوگ ہو، یہ اللہ والوں کو کہہ رہے ہیں، اور یہی ہوا ہے اللہ والوں کے ساتھ، اس سے کچھ بھی مختلف نہیں ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہمیشہ یہی ہوا ہے تو آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ مزہ کر رہے ہیں وہ جو ناٹک کرتے ہیں دنیا میں، 4 روزہ عیاری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، ادھر ادھر کی کرتے ہیں، دین کو بھی دکان بنا کے بیٹھے، دینداری کی آڑ میں دکانداری ہے پرلے درجے کی، ان کے مزے ہیں، ان کے جال میں پھنستے رہتے ہیں لوگ۔ کہا تو آپ کے آنے سے تو ہم برا شگون لے رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب سے آئے ہو بارش تو ہوئی نہیں، 3 سال بارش نہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر آپ وعظ و نصیحت سے باز نہیں آؤ گے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ،
تو ہم ضرور ضرور آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ رجم کرنا، سنگسار کرنا، اور رجم کرنا گالی گلوچ کرنا بھی ہے۔ گالی گلوچ بھی یہ پتھر ہی ہے، پتھر سے بڑی مار گالی گلوچ کی ہے۔ پتھر کی مار تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن زبان کی مار اور اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ضرور ضرور ہم آپ کو گالی گلوچ کریں گے یا پتھروں سے سنگسار، دھمکی دیا آپ۔ جب کوئی راہ نہ رہ گئی تو پھر دھمکی آمیز لب و لہجے میں خطاب کیا۔ تھک ہار گئے نا ان کے مقابلے میں۔ اور وہ کل 3 ہے، یہ پورا شہر ہے۔ اب دھمکی آمیز لب، اب گویا زبان بندی کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زبان بند کر لیجئے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر یہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند نہیں کرو گے تو ہم آپ کو ضرور ضرور سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور ضرور آپ لوگوں کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب، یعنی بہت دردناک عذاب ان کے اپنے سمجھ میں۔ ہم بہت عبرتناک سزا آپ کو دیں گے، صرف پتھر مار کے چھوڑیں گے نہیں، بڑھیا بہت عبرتناک سزا آپ کو دیں گے ہم۔ سیدھے دھمکی دیا۔ اب ان کو چپ ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں چپ ہوئے وہ۔ قالو، وہ بولے، یہ اللہ والے کتنے نڈر ہوتے ہیں، اور کوئی ہوتا تو سانس نہیں لیتا کہ پورا شہر ایک طرف ہے، ہم 3 آدمی ایک طرف ہیں، تو کسی گوشے پہ جا کے چھپ کے بیٹھتے، کہتے کہ اب بھائی کیا، جب سنتے نہیں تو کیا سنائیں ان کو، مانتے نہیں تو کیا منائیں ان کو، راستہ نہیں دیکھتے تو کیا دکھائیں ان کو۔ نہیں، جواب دے رہے ہیں، بولے ہو اللہ والوں کی شان سے نڈر ہونا ہے۔ وہ دم دبا کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہاں دیکھ لو، اگر ذرا ایک معمولی دھمکی آ جائے، اگر ہفتوں مہینوں گھر میں نہ چھپے رہیں جب بولنا، دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی۔ وہ کچھ نہیں، وہ تو ان کے حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری بدشگونی جو ہے خود تمہارے ساتھ ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، جو کہتے تمہاری وجہ سے ہے بدشگونی، ہماری وجہ، تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، وہ تمہارے برے عقیدے ہیں، وہ تمہاری بری روش ہے، وہ تمہارا برا طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے۔ نصیحت کو تم نحوست سمجھتے ہو، کوئی حد ہے تمہاری بے راہ روی کو؟ کہا تمہاری بے راہ روی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس بات پر آپ چراغپا ہو رہے ہیں کہ آپ کو نصیحت کی گئی؟ یعنی آپے سے آپ اس لیے باہر ہو رہے ہو، جامے سے آپ اس لیے باہر ہو رہے ہو کہ آپ کو نصیحت کی گئی؟
نصیحت کسی کو کرو فوراً غصے میں آ جائے، ارے آپ مجھے نصیحت مت کرو۔ آج بھی میں خود سمجھتا ہوں، اور کچھ نہیں سمجھتا یہ احمق، کچھ نہیں سمجھتا، آپ مجھے نصیحت نہ کریں۔ ہاں جھوٹی تعریف کرو تو پھول کے کپا ہو جائے گا، نصیحت کرو تو بہت خفا ہوگا۔ تو وہی انہوں نے کہا آئین ذکر، تو کیا اس بات پر آپ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، چراغ پاؤ ہو رہے ہیں کہ آپ کو نصیحت کی گئی؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے آگے بڑھ جانے والی ہے، اور اس سے زیادہ اور کیا حد سے آگے بڑھو گی کہ نصیحت کو تم نحوست سمجھتے ہو۔ ہم نصیحت کر رہے ہیں، تم اس کو نحوست سمجھتے ہو۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی، تم انتہا پسند لوگ ہو، انتہا پسندی تمہارا کام ہے۔ اب پورا شہر جو ہے تیاری کرنے لگا کہ ان لوگوں کو قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ معاملہ ہی صاف کیوں نہ کر دیا جائے۔ اور آج بھی یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کی وجہ سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے تو انہیں ختم ہی کر دو، اچھے لوگوں کو ختم کر دو، پھر برے حکومت کرتے رہیں گے۔ مصر وغیرہ میں دیکھو، لگتا نہیں عدالت میں بنام جج قصائی لوگ بیٹھے ہیں، انہیں صرف سیاسی انتقام لینے کی فکر ہے، وہ لگتا ہی نہیں کہ جج ہو۔ یہ مغربی طرز کی عدالت ہے، اور تشویش بھی اس کو زیادہ ہے جس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، وہ امریکہ ہے، اس کو زیادہ تشویش بھی اسی کو ہوتی ہے، اور فکر بھی وہی دیتا ہے۔ وہ چور سے کہتا ہے چوری کرو، شاہ سے کہتا ہے جاگتے رہیو، اور اسی ڈبل گیم کا نام سیاست۔ دو قدم ادھر چلو، دو قدم ادھر۔ پروگرام یہ ہے کہ ان کو آپس میں ایسا الجھا دو کہ معاملہ کبھی سلجھ نہ سکے، بس اصل مقصد ہے ان کا آپس میں خون خرابہ ہوتا رہے، کبھی چین سے یہ نہ بیٹھے۔ یہ پروگرام یہ ہے اصل، بقیہ سب تفصیل ہے ادھر ادھر۔ ان کو چین سے کہیں بیٹھنے نہ دو، یہ آپس ہی میں خون خرابہ کریں۔ اور کچھ سلطان و شیوخ جو اپنے عیش و نشاط میں اندھے ہو رہے ہیں اور احمق ہو رہے ہیں، وہ اس کام میں لگے ہوئے۔ یہ حد سے آگے بڑھنے والے لوگ۔ تو اب انہوں نے، شہر والوں نے سوچا ان کا خاتمہ کیوں نہ کر دیا جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ خبر شہر میں پھیلی کہ وہ دو آدمی جو بیچارے آئے تھے واعظ و نصیحت کے لیے، شہر اس بات پر متفق ہو رہا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو شہر کے بالکل کنارے کسی غار میں اور کسی صحرا میں ایک اللہ والا عبادت کر رہا تھا، وہی حبیب نجار۔ اس کے ایمان کی بات آپ سن چکے ہو۔ کہتے ہیں یہ پہلے یہ بت بناتا تھا ان کے لیے،
لیکن پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنے بس اللہ اللہ کرنے میں لگ گیا تھا، ایک غار میں اپنے اللہ اللہ کرنے میں لگا تھا۔ جب سنا کہ شہر والے مارنے جا رہے ہیں تو وہ کنارے، شہر کے پرلے کنارے سے بھاگ کے آیا۔ اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، ان بھیجے ہوئے لوگوں کی تم پیروی کرو۔ اس اکیلے نے کہا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجل کہتے ہیں مرد کو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص آیا، یسعیٰ، تیز تیز چلتا ہوا، بلکہ دوڑتا ہوا آیا۔ ایسے موقع پہ آدمی گھر سے نکلتا نہیں، یہ اللہ والا ہے۔ جہاں پوری قوم کسی کو مارنے پر تلی ہو تو گھر سے کوئی نکلتا نہیں حمایتی جلدی سے، ہاتھ چومنے والے بہت ملیں گے۔ جب برا وقت آیا تو ایک بھی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ملے گا۔ ہاتھ چومنے والوں کی تو کمی نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ والا برے وقت میں ہی ہاتھ پکڑتا ہے جب سب چھوڑ دیتے ہیں۔ غریب نواز اسی لیے غریب نواز ہے، جتنے برے سب وہیں جا کے بیٹھتے ہیں کہ اب تو کوئی پوچھتا نہیں کہ کہا آ جاؤ پھر ہمارے ہاں۔ ان کے ہاں بروں کو بھی جگہ مل جاتی، وہاں جا کے برے بھی بھلے ہو جاتے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور پوری قوم سے مخاطب ہو کے کہا جو وہاں موجود تھے، یا قوم اتبعوا المرسلین، ان بھیجے ہوئے لوگوں کی تم پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی تم پیروی کرو۔ پھر کہا اس نے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، نذرانہ نہیں مانگ رہے، نہ چندہ مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو تو نہیں چاہیے، ہماری گائے کو چندہ چاہیے، ہمیں کچھ مت دو لیکن ہماری گائے کو دو، ہماری ادارے کو دو، ہماری خانقاہ کو دو، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، ہماری مسجد کو دو، ہمارے مدرسے کو دو، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ کہا یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، من لا یسألکم اجرا، اللہ والا کبھی اجرت نہیں مانگتا، لاؤ میری اس کی اجرت۔ کبھی کبھی جو ہے بیچارے نئے آدمی آتے ہیں ڈرتے ڈرتے، تو کہتے ہیں حضرت نکاح ایک پڑھنا ہے، آپ کا نذرانہ کیا ہوگا؟ سب عادی بنا دیا ہے۔ میں نے کہا یہ نذرانہ ہوا کہ اجرت ہوا؟ نذرانہ تو یوں ہی جو کچھ ہوتا ہے نذر کرتے ہیں، اجرت ہے جو طے ہے کہ اتنا دینا ہی پڑے گا، عادی بنا دیا ہے لوگ۔ اللہ والے اس قسم کی بات نہیں کرتے۔ کہا یہ لوگ کچھ اجرت نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں راہ ہدایت دی، لاؤ مجھے اتنا دو، اور اگر کسی نے نہیں دیا تو قدرت بس ہے دینے کے لیے، ابھی آئے گا۔ ہر رسول نے اعلان کیا کہ ہم اپنے اس کام پر اجرت نہیں چاہتے۔
جب کسی نے نہیں مانگا تو وہ جو رسولوں کے سردار ہیں وہ اجر رسالت کیا مانگیں گے؟ وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے، دینے کے لیے آئے۔ آپ اپنے فلسفے پر پھر سے نظر کر لو۔ اور ٹھیک سے مانا الا المودۃ فی القربیٰ کے طے کرو آپ کہ اس کے معنی صحیح معنوں میں کیا ہے۔ آپس میں اپنے قرابت داری کا تو احترام کرو۔ اب کچھ دین کا احترام نہیں کرتے ہو تو آپس کی قرابت داری کا تو لحاظ کرو، اس کا تو خیال کرو۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے کی قرابت داری کا احترام کرو گے تو میں بھی تمہارا قرابت دار ہوں، میری قرابت کا احترام زیادہ کرو۔ کچھ کی کچھ بات کرتے ہو، کوئی رنگ الگ دے دیتے ہو۔ وہ انسان کو انسان سے جوڑ رہے تھے، یہ نہیں کہ صرف اپنے خاندان سے جوڑ رہے تھے۔ یہ تمہاری روش ہے، یہ تمہاری راہ، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری پس مردہ فکر ہے۔ وہ انسان کو انسان سے جوڑ رہے۔ پہلے انسان کو انسان بناتے تھے، انسان کامل، پھر جوڑتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی پیروی کرو تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ جب تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، تو ان کی پیروی کرو۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس اکیلے نے کہا، اس کو کہوں گا کہ یہ مرد مجاہد ہے۔ ایک طرف جو ہے قوم پوری کھڑی ہے، ایک طرف اب ایک آدمی کھڑا ہے، وہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ بتاتے ہیں کہ حضور پر یہ آدمی بھی ایمان لایا تھا، حبیب نجار، حالانکہ 600 برس کا فاصلہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ابھی آئے بھی نہیں ہو، ایمان لانے والے پہلے سے ایمان لائے۔ اسی طرح ورقہ ابن نوفل نے بھی پہلے ایمان اپنا ظاہر کر دیا کہ کاش کہ آپ کے زمانے کو پاتا جب اعلان کریں گے آپ اپنی نبوت کا، اور کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں زندہ ہوتا تو بہترین مدد کرتا آپ کی۔ اس وقت ایمان لائے، ابھی اعلان بھی نہیں کیا اور ایمان لانے والے پہلے سے ایمان لائے۔ یہ بھی پہلے ایمان لانے والوں، حبیب نجار بھی 600 برس کا فاصلہ ہے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہوئے، اور صرف یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو اس نے اکیلے نے اعلان کر دیا۔ یہ حوصلہ سب کو نہیں ملتا، لیکن اس خدا داد، شجاعت و جرأت کا انجام کیا ہوا اب انشاءاللہ وہ کل آپ سن چکیں گے جب 23واں پارہ شروع ہوگا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، آگے کی جو تفسیر ہوگی اس نصیحت کا قوم نے کیا اثر لیا اور کس طرح سے پیش آئی، یہ انشاءاللہ سنیں گے آپ کل۔ اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں اچھوں کو بہت ستایا گیا اور بروں کو بہت سر پہ بٹھایا گیا۔ اس کو نوٹ کر لو تم۔
اسی لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے برے بنتے ہیں کہ اچھا بن کے دیکھ لیا کام نہیں ہوتا، چلو برے بن جائیں۔ لیکن غلط سوچ ہے۔ اچھے میں بہت کچھ اچھائی ہے، لیکن صحیح معنوں میں آپ اچھے بنیں، یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ منہ سے کہہ دو کہ ہم اچھے ہیں، قدرت نہیں مانتی، آپ کا امتحان ہوگا۔ امتحان میں پاس ہو گئے آپ تو سب کچھ آپ کے لیے، پھر وہی ڈالتا ہے امتحان میں، وہی پاس بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے بات فرمائیں گے۔ آج تو یہ اتنا سن لیں کہ قوم کو تنہا اس آدمی نے خطاب کیا کہ لوگوں، ان بھیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، اور یہ خود راستے پر ہیں۔ جب خود راستے پر ہیں تو تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دیں گے۔ پھر قوم نے کیسے لیا، کیسے سنا، کیا سلوک کیا، انشاءاللہ کل سنیں گے آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔